وہ مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ، ورنہ مشکل کشا سے کہہ دوں گا، ورنہ مشکل کشا سے کہہ دوں گا، ورنہ مشکل کشا سے کہہ دوں گا۔ محبت سے بولے آپ سبحان اللہ، اور بابا سے بلند کہہ دیں یا رسول اللہ۔ اچھا، اس کلام کا ہے نا وہ خوبصورت شعر جسے ہمارے بھائی کا بچہ بچہ پسند کرتا ہے، اور بچے بچے نہیں بلکہ بچیاں بھی پسند کرتی ہیں، ہے نا؟ وہ شعر پیش کرنا چاہ رہا ہوں، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ قوم کے پیشوا سے کہہ دوں گا، دین کے رہنما سے کہہ دوں گا، قوم کے پیشوا سے کہہ دوں گا، دین کے رہنما سے کہہ دوں گا، ارے نجدیوں سامنے سے ہٹ جاؤ، نجدیوں سامنے سے ہٹ جاؤ، ورنہ احمد رضا سے کہہ دوں گا، ورنہ احمد رضا سے کہہ دوں گا۔ ورنہ احمد رضا سے، اور واپس سے بولے سبحان اللہ۔ خالی کا ماحول ابھی بھی مجھے نظر نہیں آ رہا ہے نا، جس طرح یہاں لوگ سنتے ہیں ہے نا، وہ آپ سننے کا مزاج پیدا کریں، مرتبہ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ میدان علم و فن پہ اجارہ رضا کا ہے، تقویٰ بلند فتویٰ انوکھا رضا کا ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو چاچا رضا کا ہے، ہما وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ، وہ علاقہ، ہاں شعر سنیں محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ قوم کے رہنما سے کہہ دوں گا، دین کے پیشوا سے کہہ دوں گا، قوم کے رہنما سے کہہ دوں گا، دین کے پیشوا سے کہہ دوں گا، ارے نجدیوں سامنے سے ہٹ جاؤ، نجدیوں سامنے سے ہٹ جاؤ، ورنہ اختر رضا سے کہہ دوں گا، ورنہ اختر رضا سے کہہ دوں گا، ورنہ اختر رضا سے کہہ دوں گا، ورنہ اختر رضا سے کہہ دوں گا۔ اور آپ دیکھیں شعر انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، ارے آ کے میرا طواف کر جنت، آ کے میرا طواف کر جنت، آ کے میرا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں، میرے دل میں حضور رہتے ہیں، میرے دل میں حضور رہتے ہیں، اور محبتوں کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ۔ اور قبیلے کا ایک شعر پیش کر رہا ہوں، ہے نا، جو لوگ اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں وہ لوگ ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ۔ لوگ کہتے ہیں جس کو کل کے رضا، لوگ کہتے ہیں جس کو کل کے رضا، ماری اسی کا بڑا کرارا ہے، لوگ کہتے ہیں جس کو کل کے رضا، ماری اسی کا بڑا کرارا ہے، ارے اٹھ کے پانی
پانی وہ پی نہیں سکتا، اٹھ کے پانی وہ پی نہیں سکتا، اعلیٰ حضرت نے جس کو مارا ہے، اعلیٰ حضرت نے جس کو مارا ہے، اعلیٰ حضرت نے جس کو مارا ہے۔ قلم رضا کی مار بھی لاٹھی سے کم نہیں، قلم رضا کی مار بھی لاٹھی سے کم نہیں۔ مشہور نجدیوں میں یہ بریلی کا باعث ہے۔ یہ دیکھیے اعلیٰ حضرت کا جو ذکر ہم کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارا ذکر جو ہو رہا ہے نا، یہ ساری برکتیں اعلیٰ حضرت ہی کے دم قدم سے، ورنہ تو دن دہاڑے لوٹ لیا تھا ان پیمانوں نے۔ ایمان اور عقیدے کو کہا تھا نبی کی یاد منانا شرک و بدعت ہے، نبی کے نام کی محفل سجانا شرک و بدعت ہے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا شرک و بدعت ہے، نبی کو پکارنا شرک و بدعت ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے یہ پیغام دیا، اے سنیوں کبھی ان جو ہے ان کے بہکاوے میں نہ آنا، بلکہ اپنے نبی کا میلاد کرتے رہنا، اپنے نبی کو یاد کرتے رہنا۔ تو سنیوں نے جب اعلیٰ حضرت کا یہ پیغام سنا تو ببانگے دوہر کہہ دیا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ، مثل فارس نجد کے پھرائے گراتے جائیں گے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے۔ تو اعلیٰ حضرت نے ہمیں اور آپ کو یہ مجاز دیا کہ اپنے نبی کو کبھی نہ بھولنا، ان کے ذکر سے کبھی غافل نہ ہونا۔ اس لیے ہم جو ہے جہاں نبی کی محفل سجاتے ہیں، نبی کا ذکر کرتے ہیں، وہیں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کرتے ہوئے ہم دنیا کے سامنے یہ اعلان کرتے ہیں، احمد رضا جہاں میں فنکار امام اعظم، عشق نبی کا پیکر، اسرار دی کا محرم، جس کا کلام حد شرع و ادب کا سنگم، مختار جس کو پڑھ کے کہتا ہے سارا عالم ملک سخن کی شاہی، تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں، ارے یا رسول اللہ تو کہیے، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں، اور سنی کیے ہی جائے گا۔ یہ آج کی محفل میلاد ہمارے شفیق بھائی، صدام بھائی، رفیق بھائی اور جو ہے عبدالسمیع بھائی، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے نایاب معاشرے کی بہن کی کل شادی ہے، انہوں نے یہ محفل میلاد سجائی ہے۔ لیکن صرف یہی لوگ محفل میلاد نہیں سجانا جانتے ہیں، بلکہ یہاں گاڑی نمبر 3 کے اندر بسنے والا بچہ بچہ کہتا ہے آج انہیں موقع ملا ہے، انہوں نے محفل میلاد سجائی ہے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ہم بھی نبی کا میلاد سجائیں گے اور وہابیوں سے کہیں گے سنی کیے ہی جائے گا میلاد مصطفیٰ بیاں، اس کو کبھی نہ چھیڑنا، سنی بڑا دبنگ ہے۔ ارے ابھی ہم تقریر کے جب رکھو ہمارا تقریر، اسی لیے ہم پہلوے جو ہے اب مادہ ختم کیے دیتے۔ تو بہرحال ایک دو شعر سن لیں، ہے نا، چونکہ علماء کی فہرست ہے، سب کچھ پڑھنا ہے، سب کچھ سننا بھی ہے انشاءاللہ۔ تو ایک مرتبہ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ غوث کا ہم شبیہ کہتے ہیں، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ دیکھ کر شکل مفتی اعظم، دیکھ کر شکل مفتی اعظم، غوث اعظم کی یاد آتی ہے۔
دیکھ کر شکلے مفتی اعظم غوث اعظم کی یاد آتی ہے۔ سیدی سرکار مفتی اعظم کو تصور میں بٹھائیں اور یہ شعر سنیں، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ غوث کا ہم شبیہ کہتے ہیں، دل کی وہ دھڑکنوں میں رہتے ہیں۔ غوث کا ہم شبیہ کہتے ہیں، دل کی وہ دھڑکنوں میں رہتے ہیں۔ ارے جو ہے سرکار مفتی اعظم، جو ہے سرکار مفتی اعظم، خون بن کر رگوں میں بہتے ہیں، خون بن کر رگوں میں بہتے ہیں، خون بن کر رگوں میں بہتے ہیں۔ ختم کہہ دی؟ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ دراصل یہ محفل جو ہے وہ عقیدہ مسنونہ کے پربہار موقع سے منعقد ہے اور شادی خانہ آبادی کے مبارک و مسعود موقع پر منعقد ہے۔ تو ایک شعر میں والدین کے حوالے سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ انجینئر بنانا، لائر بنانا، پروفیسر بنانا، آفیسر بنانا، یہ ساری چیز، لیکن انہیں سب سے پہلے عاشق رسول بنا دیں۔ ہاں ورنہ یاد رکھو، بچوں کو آپ پڑھا کر کے خود تو اپنی زندگی ان کے نام کر دو گے، لیکن جب آپ بڑے ہو گے نا تو بچے آپ کو اپنے گھر میں رکھنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ جی ہاں دیکھا گیا، نہ جانے کتنے ڈاکٹروں کو دیکھا، انجینئروں کو دیکھا، لائر کو دیکھا، نہ جانے کتنے پروفیسر کو دیکھا، پڑھ لکھ کر کے جب وہ جنٹل مین بن جاتے ہیں، اچھی نوکری ہو جاتی ہے، اچھا بیلنس ہو جاتا ہے، اچھی فلیٹ ہو جاتی ہے، اچھی گاڑی آ جاتی ہے، تو ماں باپ کو ساتھ رکھنے میں وہ شرم محسوس کرتے ہیں۔ اے لوگوں، اپنے بچوں کو جو بھی ڈگری ہولڈر بنانا ہے بعد میں بنانا، پہلے عاشق رسول بنا دو۔ قسم ہے رب کعبہ کی، تمہارا بچہ اگر عاشق رسول ہوگا تو جب تک زندہ رہو گے تمہاری خدمت کرے گا، مر جاؤ گے تو ہم دعائیں مغفرت کریں گے۔ ہاں اگر بچہ عاشق رسول ہوگا تو کبھی ماں باپ کا گستاخ نہیں ہو سکتا۔ تو ایک شعر ماں باپ کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں، سماعت کر لیں، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ باب جنت در حرم چومو، نقش پائے شہ امم چومو، باب جنت در حرم چومو، نقش پائے شہ امم چومو۔ ہے گھر بنانا اگر ہو جنت میں، گھر بنانا اگر ہو جنت میں، اپنے ماں باپ کا قدم چومو، اپنے ماں باپ کے قدم چومو، اپنے ماں باپ کے قدم چومو۔ جو عاشق رسول ہوگا وہ کبھی ماں باپ کا گستاخ نہیں ہوگا، ہے نا؟ اسی لیے میں کہتا ہوں میرے بھائی، جیسے ہی بیوی امید سے ہوتی ہے، ہر کوئی مشورہ دینے لگتا ہے، ہر کوئی آپس میں تبادلے خیال کرنے لگتا ہے کہ اگر بیٹا ہوگا تو ہم اس کو یہ بنائیں گے، بیٹی ہوگی تو ہم اس کو یہ پڑھائیں گے۔ اس طریقے سے لوگ مشورہ آپس میں دیتے رہتے ہیں، تبادلے خیال کرتے رہتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر اللہ تعالی آپ کو یہ خوشی کا موقع عطا فرمائے اور آپ کے گھر کے اندر بیٹا یا بیٹی کی شکل میں اگر نعمت ملے تو دنیا داروں سے مشورہ بعد میں کرو، پہلے مدینے کے تاجدار کا فرمان سنو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، علموا اولادکم ثلاث خصال، نبی فرماتے ہیں اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ نبی نے کس کو کہا؟ یہ نہیں کہا کہ مولانا صاحب کے پاس بھیج کر کے سکھاؤ،
یا کسی پڑھے لکھے کی بارگاہ میں بھیج کر سکھاؤ، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم ماں باپ ہو تو اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ السلام وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ پتہ چلا کہ محبت رسول سکھانا یہ عالم کی ذمہ داری نہیں ہے، محبت رسول سکھانا یہ امام کی ذمہ داری نہیں ہے، محبت رسول سکھانا یہ استاذ کی ذمہ داری نہیں ہے، محبت رسول سکھانا یہ ٹیچر کی ذمہ داری نہیں ہے، محبت رسول سکھانا یہ پیر کی ذمہ داری نہیں ہے، محبت رسول سکھانا یہ فقیر کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ محبت رسول گھٹیوں میں پلانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اب یہیں سے یہ مسئلہ حل بھی ہو گیا کہ ہم اپنے باپ کو بعد میں یاد کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو پہلے یاد کرتے ہیں، اس لیے کہ جو کام ہمارے باپ کو کرنا چاہیے وہ بریلی کے تاجدار نے کیا ہے۔ عشق رسول کا جام ماں باپ کو پلانا چاہیے، لیکن اعلیٰ حضرت نے پلایا۔ نوازی شیخ عنایت ہے، کرم ہے اعلیٰ حضرت کا، پلایا جام ہم کو مصطفیٰ پیارے کی الفت کا، پڑھا خطبہ زمین پر سرور دین کی امامت کا، تو ہے افلاک پر چرچا جناب اعلیٰ حضرت کا، اور احمد رضا نے ہم کو درس وفا دیے ہیں، حب نبی کا دل میں دیپک جلا دیے ہیں، خوشبو مصطفیٰ سے مہکا دیا زمانہ، ذکر شہ مدینہ دل میں بسا دیے ہیں، آیا عاشق رسالت سرکار اعلیٰ حضرت تم نے وہابیوں کے چھتے چھڑا دیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلے اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھاؤ۔ آج جو یہ مسئلہ چل رہا ہے نا کہ فلاں کا بیٹا دین سے منحرف ہو گیا، فلاں کی بیٹی فتنے ارتداد کا شکار ہو گئی، غیر کے ساتھ بھاگ کر اس نے شادی کر لیا، یہ سارے مسئلے جو آج زمانے کے اندر پائے جا رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ اس پر تبصرہ بھی کرتے ہیں، اس پر کمنٹ بھی کرتے ہیں، اور اس سے قوم مسلم کے بچوں اور بچیوں کو بچانے کے لیے آئے دن جو ہے نئی نئی فکر بھی پیش کرتے ہیں، نئی نئی تحریک بھی چلاتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں قوم کے بچے بچیوں کو عشق رسول کا جان پلا دے، قسم ہے رب کعبہ کی، اگر اسے تلوار کی نوک پر بھی کوئی بہکانا چاہے گا تو وہ سینہ سپر ہو کر کے کہے گا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنے نبی سے اپنا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دے گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اپنے نبی کی محبت میں سکھاؤ، محبت رسول۔ آپ ادھر بیٹھے تھے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اپنے بچوں اور بچیوں کو سب سے پہلے نبی کی محبت سکھاؤ، نبی کی محبت۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام آگے ارشاد فرماتے ہیں وہ اہل بیت ہی، نبی کی محبت سکھاؤ اور اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ نبی کی محبت بھی ضروری ہے اور اہل بیت کی محبت